والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة مطلوب مني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر رسول خدا عصمت کا نام ہے تو فاطمہ عصمت کا ٹکڑا. اگر رسول خدا مدینۃ العلم ہے تو فاطمہ علم کا ٹکڑا ہے. تو جس اعتبار سے اگر رسول خدا کو عالم انوار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ اس نور کا ٹکڑا ہے. تو ہر کمال اس ٹکڑے میں یہ ایک بدیہی سی چیز ہے. اگر آپ کسی گوشت مثلا کوئی بھی گوشت لیتے ہیں تو جو اس ٹکڑے میں خصوصیت ہے تو اس ٹکڑے میں بھی وہی کمالات ہیں. جو اس کا ذائقہ ہے وہ اس میں بھی وہی ذائقہ ہے. یعنی رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ خاص چیزیں جو نبوت میرے ساتھ خاص ہے اور کچھ چیزیں جو میرے ساتھ خاص ہیں ان کو چھوڑ کے باقی تمام کمالات فاطمہ کے اندر موجود ہیں. ایک ضرورت پڑے بات اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس ذکر کی ضرورت ہے. اور یہ بھی معجزہ ہے کہ آج سردی بھی ہے اور اتنی مجالس بھی ہے حوض علمیہ میں اور آپ برادران کا آنا میں سمجھتا ہوں اور آپ کے ہر ایک بندے کے دو دائیں بائیں دو فرشتے بھی بیٹھے ہیں تو فرشتوں کی تو ویسے ہی اس ذکر میں آمد خاص ہو رہی ہے. اور منظر صاحب میں وہ شعر تو نہیں پڑھوں گا جو منظر کے اعتبار سے ہے لیکن میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے بعض معتبر کتابوں میں ہے وہاں کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں تھے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں ہم ایک ایسی مجلس و محفل میں تھے جہاں محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی وہاں لے چلو. تو کہتے ہیں بھائی مجلس ختم ہو چکی ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجلس ختم ہو گئی وہ جگہ تو باقی ہے جہاں سے کہ محمد و آل حیثیت کو نہیں دیکھتے یہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں. ایک ضرور بڑے بات محمد والا جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت جو ہماری بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. روز قیامت جب ابن عباس کہتے ہیں اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے فَيَرَوْنَ الشَّمْسَ سورج کی طرح کوئی روشنی دیکھیں گے جنت میں اور خدا سے دعا کریں گے الہنا انت قلت فی قرآنک المنزل لا يرون فیہا شمسا کہ تو نے یہ قرآن میں کہا تھا
کہ جنت میں سورج کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر یہ نور کیسا ہے؟ جب یہ سوال کریں گے یہ سارے جنتی تو خدا جبرائیل کو بھیجے گا اور کہے گا اے جبرائیل ان جنتیوں سے جا کر کہہ دے ما ھذا نور القمر ولا الشمس، نہ یہ چاند کا نور ہے نہ یہ سورج کا نور ہے، ان علیا و فاطمہ قد ذہبا وھذا نور ضحکہما بسبب نور ضحکہما اشرقت الجنان، یہ نہ شمس کا نور نہ قمر کا نور، یہ فاطمہ اور علی کے مسکرانے کا نور ہے، اس نور کی وجہ سے ساری جنتیں جگمگا اٹھی۔ میں آپ کی حسن سماعت کو داد دیتا ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں، اور وہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ نماز کے 3 اوقات میں بیوی کے چہرے سے 3 قسم کے نور نکلتے تھے۔ صبح سفید نور نکلتا تھا، اور مدینے والوں کے گھروں اور دیواروں کے اوپر جب وہ نور جاتا تو مدینے والے رسول خدا کے پاس آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کس چیز کا نور ہے؟ تو آپ فرماتے ذرا فاطمہ کے گھر کی طرف تو جا کے دیکھیں۔ لوگ بیوی کے گھر کی طرف سے آتے، وہاں سے وہ نور بلند ہو رہا ہوتا، پھر ظہر کے وقت ظہرین کی نماز کے وقت جب آپ محراب میں تشریف فرما ہوتی، ایک اصفر کلر کا زرد کلر کا نور برآمد ہوتا، پھر لوگ رسول خدا کے پاس آتے کہ یہ کیسا نور ہے، آپ پھر فاطمہ کے دروازے پہ پھینکتے، لوگوں کو عزت فاطمہ بتانا چاہتے تھے، پھر شام کا وقت ہوتا تو سرخ قسم کا نور نکلتا، پھر لوگ آتے، روایت کہتی ہے یہ نور کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امام حسین دنیا میں تشریف لائے، یعنی وہ نور جو فاطمہ کے چہرے میں تھا وہ نور امام حسین میں منتقل ہو، اور پھر رسول فرماتے ہیں یہی نور ہمارے ایک امام سے دوسرے امام، دوسرے سے تیسرے امام، یہاں تک کہ یہ نور قائم کی ذات میں منتقل ہو گیا۔ درود پڑھیں امام زمانہ کی۔ سلام علیہ۔ ایک اور روایت، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 15 میں بھی موجود ہے، کنز الفوائد میں بھی موجود ہے، اور مزید بعض ہماری معتبر کتابوں کے اندر شیخ محمد بن حسن توسی نے مصباح الانوار میں بھی اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں شخص نے سوال کیا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ آپ کی خلقت کب ہوئی؟ طبعاً وہ عالم دنیا عالم بشریت کی خلقت کا سوال نہیں کر رہے، عالم انوار کی خلقت کا سوال ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فلاں ان اللہ خلقنی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین قبل آدم، آدم نہیں تھا ہم پر پاک موجود، بلا سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ رسول خدا نے وہی جملے بولے جو حدیث قصہ کے اندر موجود، اور آپ ابھی بھی برادر مدرسہ پڑھ رہے تھے، انی ما خلقت سماء مبنیة ولا ارضا مدہیة ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے فرشتوں، اے سکان و سماوات، سن لو کہ یہ جو میں نے آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو روشنی دینے والا، قمر کو منیر بنایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، جو کچھ میں نے خلق کیا ہے ان پر تنہا کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود۔ تو ذکر اہل بیت کی محفل تھی، تو جناب عباس نے چچا رسول خدا نے دیکھا کہ بمائین پہ کونے ہوا کے مصداق نبی فرما رہے ہیں، اور موقع مناسب ہے کیوں نہ کچھ مزید مجلس میں فضائل اہل بیت، فضائل
زبان سے سن لیا جائے۔ جناب عباس نے ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ بأي شيء فضلتم علینا، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہے؟ گویا جناب عباس کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ کہ کچھ فرق نہیں، سب ایک جیسے ہیں، لہٰذا پہلے ہی رسول کی زبان سے جواب لینا چاہتے ہیں کہ کچھ فرق ہے۔ جب چچا عباس جیسا مصطفیٰ جیسا نہیں ہے تو نتھو خیرا ایرا غیرا جیسے پر مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتا سلامت رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لما اراد اللہ خلقنا فتکلم بکلمۃ فکانت نورا، اللہ کے رسول نے جب ہماری خلقت کا ارادہ کیا بس ایک کلمہ بولا وہ نور بن گیا۔ ثم تکلم بکلمۃ اخرى فکانت روحا، پھر اللہ نے ایک اور کلمہ بولا، کن فیکون کا مالک ہے، اللہ نے ایک اور کلمہ بولا وہ روح بن گیا۔ روح اور نور کا جب امتزاج ہو گیا فخلقنی وخلق علی وفاطمہ والحسن والحسین، سب سے پہلے کافی میں بھی روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اور یہی حقیقت آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دو کلمے بولے اور ان دو کلموں کے امتزاج سے مجھے خلق کیا، علی کو خلق کیا، فاطمہ کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا، حسین کو خلق کیا۔ اور جب یہ پانچ پاک خلق ہو گئے تو اب اگلی فضیلت رسول خدا بتا رہے ہیں ثم فتح نوری وخلق من نوری العرش وانا افضل من العرش، پھر اللہ نے پتہ نہیں کتنا سا یہ نور ہزاروں سال تسبیح و تقدیس خدا کرتا رہا، پھر اللہ نے جناب رسول خدا کے نور سے عرش کو خلق فرمایا۔ آپ جانتے ہیں بیٹھے ہیں عرش بھی مخلوق، رسول خدا بھی مخلوق، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا افضل کیوں ہے عرش سے؟ عرش مخلوق خدا ہے، فرمایا میرے نور سے اللہ نے عرش کو خلق فرمایا۔ وَأَنَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، ان کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، رسول خدا نے علت بھی بیان کر دیا ہے، علم کا مجمع ہے، مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ جب غلام و زیدن کہتے ہیں، زید اور ہے غلام اور ہے، لہذا شبہ کی تمہید میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ اب شبہ علم کے اندر یہ پیدا نہیں ہوگا، غیریت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عرش کو میرے نور سے خلق کیا اور میں عرش سے افضل ہوں، وجہ کیا ہے؟ لأن نوری من نور اللہ، کیونکہ میرا نور اللہ کے نور سے۔ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق، تو جہاں کا کی کے آ جائے یہ تو اردو کو کہتے ہیں مضاف الیہ، وہاں غیریت ہوتی ہے کہ نور اللہ، اللہ اور ہے نور اور ہے، اللہ کا نور۔ درود پڑھے با محمد والا ہوا وخلق من نور علی ابن ابی طالب الملائکہ، علم بیٹھے ہیں، ملائکہ جمع ہے، اس کے اوپر الف لام آ گئی ہے، اور آپ نے اصول میں بھی پڑھا ہے، بلاغت اور نحو صرف میں بھی یہ چیزیں ملیں گی کہ جب جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے علی کے نور سے تمام ملائکہ کو خلق فرمایا، وعلی افضل من الملائکہ، جب علی کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ ملائکہ جیسے معصوم نور مخلوق علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جس کی بلدیت مشہور ہے وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ خدا ان نسلوں کو سلامت رکھے جو اہل بیت کے حق میں جو زبانیں بولتی ہیں، جو اہل بیت کے حق میں ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ اہل بیت کی خصوصی نصرت ہے۔
روایت پڑھ چکا ہوں 100 نمبر جلد میں رسول خدا نے فرمایا ان محبین کا یفرحون فی ثلاثۃ مواطن کہ تیرے محبوبان 3 جگہ بڑے خوش ہو جائیں گے. ایک اس وقت ان خروج انفسہم وانت تشاہدہم، چونکہ جو محبوبان ہوتا ہے وہ اظہار کرتا ہے محبت کا، اس وقت خوش ہوں گے جب جان نکل رہی ہوگی، زیارت آپ بھی ہو رہی ہوگی. پھر حشر میں، قبر میں، صراط میں، میزان پہ، ہر جگہ اس کے لیے علی بولے گے. سلام علیکم. وَإِنْدَ الْمَسْعَلَ فِي الْقُبُورِ وَأَنْتَ تُمَكِّنُ. رسول خدا فرما رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے حکمدار بڑے خوش ہو جائیں گے. مدر صاحب و شیر بھی مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آ گیا. اس وقت آپ کے حکمدار بڑے خوش ہو جائیں گے جو دنیا میں علی کی محبت میں ساری مشکلیں بھی برداشت کرتے تھے، لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتے تھے، علی کی محبت میں ہر کام کرتے تھے، بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، مجلسیں بھی برپا کرتے تھے، ہاتھ بھی علی کی نصرت میں اٹھاتے تھے، ہر کام اولاد بھی قربان کرتے تھے. جب سارا کچھ دنیا میں علی کے حکمدار کرتے تھے، اب قبر میں جا کے فرشتوں کو جواب دینے کے لیے اس بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس وقت تیرے حکمدار علی خوش ہو جائیں گے جب سوال منکر نکیر کر رہے ہوں گے، تلقین میں جواب آپ دے رہے ہوں گے. چھٹے امام کا فرمان ہے نا، من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو ہمارے شان میں ایک شعر کہہ دے تو ایک شعر کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر بنا دے. اب وہ شعر چاہے کسی اور کا لکھا ہو تب بھی اس کو اجر مطلق ہے، اس میں کوئی قید تو نہیں امام نے لگائی کہ جو خود لکھے گا اسی کو اجر ہے، جو کسی کے لکھے ہوئے وہ بھی پڑھ دے گا اس کے لیے اجر ہے. اور آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ اس کی جب تائید دلی طور پہ کر دیں گے تو آپ کا بھی اگر کسی کا نزلے میں گھر نہیں بنا یا اچھا نہیں بنا تو نسخہ بتا رہا ہوں کہ جنت میں گھر بنانے کے لیے امام صادق نے نسخہ دے دیا کہ ایک شعر کہہ دو جنت میں ایک گھر بن جائے گا. اور شاید اسی روایت کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی شہید نے یہ شعر کہا تھا. منظر صاحب کو دیکھ کے مجھے وہ شعر یاد آ گیا. محسن میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. فرشتوں کی خلقت علی کے نور کی خیرات سے ہوئی ہے. اور مجھے یاد آ گئی ایک روایت آپ کی محبت دیکھتے ہوئے کہ مولا علی سے روایت ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے، دیکھیں کیا مقام ہے علی کے حکمدار کا ایک مومن کا، تو وہ دعائیں جو آپ جانتے ہیں کہ جب پانی آئے اور پھر ہاتھ دھوئیں پھر کلی کے بعد دعا، سارے اعضاء کے جو ایک خاص دعا ہے وضو کی، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. اور آخر میں انا انزلنا پڑھنے وہ موجود ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یقیناً آپ کرتے ہوں گے. تو مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعائیں دوران وضو مانگ لے، آخر میں انا انزلنا پڑھ لے، تو اس کے وضو کے پانی کے جتنے قطرے ہوں گے، یہ تو علی کا مقام ہے نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی شک کرے بھائی ملائکہ علی کے وضو سے کیسے، میں عرض کر رہا ہوں علی بتا رہے ہیں کہ مومن کے وضو کے قطروں سے، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ خلق کر دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ فرشتہ اس مومن کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. سلامت ہے. یہ تو مومن علی کے حکمدار کے وضو کے قطروں سے فرشتے خلق ہو رہے ہیں. ایک ضرور پڑے بار محمد وآلہ ذریعہ لکھی انہوں نے. اور مصر میں ایک الازہر میں علماء، تمام مکاتب کے علماء کی کانفرنس تھی، انہوں نے شمولیت اختیار کی. ایک ان میں سے بندہ نابینا تھا،
आलिम। उसने कहा इतने उलमा जमा है, मैंने बड़ा इलाज कराया, मुझे कोई फायदा नहीं हो। कोई अगर आप लोग उलमा हो, कोई नुस्खा, कोई आपके ज़हन में इसका हल हो, तो मुझे यहाँ पे याद आ गई इस मिंबर की बरकत से कि देखिए जिन्होंने गरीब छोड़ा ना, उनको जब भी मुश्किल पड़ती है ना, फिर भी इसी दरवाजे पे आते हैं। इनके बड़े भी कहते थे अल्लाहुम्मा ला तुब्तिली लिमुज़िलतिन लैसा लहा अबुल हसन, परवरदिगार उस मुश्किल के लिए मुझे जिंदा ही न रखना कि जिस मुश्किल की मुश्किल कुशाई के लिए अली इब्न अबी तालिब मौजूद। लिहाजा फिर इस दर में रहने वाले आलिम ने, अली के दर में झुकने वाले और खैरात इल्म लेने वाले आलिम ने कहा मैं नजफ से नुस्खा भेजूंगा। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, वहां भी ये नुस्खा दे सकते थे, लेकिन नजफ वाले का मकाम बताना चाहते थे कि आज भी तुम्हारी मुश्किलें नजफ के वाली के सदके में हल होती हैं। यहाँ से अपने 5 वक्त की नमाजों में जो वुजू किया उन्होंने, उस वुजू के बचे हुए कतरों को जमा किया एक शीशी में, और उस शीशी को मिस्र उस वक्त में आसान नहीं था, भेज दिया। उस आलिम ने इस्तेमाल किया, आंखें पहले नाबीना था, अब बीना हो गया, फिर इसने खत लिखा। जब लेबॉर्टरी में टेस्ट करवाया तो रिजल्ट आया कि H2O, ये तो फकत पानी है, इसमें कोई ऐसी दवाई भी नहीं है। इसने आलिम ने दीन को खत लिखा, और खत लिखने के बाद भाई बताओ तो सही वो नुस्खा कैसा, कहाँ से लिया, उसमें बरकत कहाँ से आई। कहा कुछ नहीं, बस 5 वक्त की नमाजों के लिए जो वुजू किया था वो वुजू को कतरों को जमा करके आपको भेज दिया। सलामत रहे। और ये नुस्खा इस आलिम दीन के ज़हन में आया कहाँ से? अली के जवाब में रह के मेरे नाक़िस ख्याल के मुताबिक वो हदीस रसूल ज़हन में थी, या अली मैं आज आपके कुछ ऐसे फज़ाइल बयान करता, आज ऐसे इस उम्मत को फज़ाइल बयान कर देता, अगर मुझे ये खतरा न होता कि जो ईसा इब्न मरियम के बारे में लोगों ने खुदा का बेटा और खुदा का शरीक होने का अकीदा बना लिया, अगर तेरे बारे में मुझे वो खौफ न होता, आज मैं कुछ नकुल तो फी का मकान ला तमरु अला मलन मिनल मुस्लिमीन, मैं आज कुछ ऐसे तेरे फज़ाइल बयान करता कि तू जिस जगह से गुजरता लाखदू मिन तुराब नालैक व फज़ल तहुरिक यस्तशुरून बिही, तेरे कदमों की मिट्टी को उठा के और तेरे वुजू के बचे हुए पानी को लेके अल्लाह से इस तेरे वुजू के पानी और तेरे कदमों की मिट्टी के जरिए से शिफा हासिल करता। लिहाजा अली के दर पे आने वाले इस आलिम दीन के ज़हन में भी आया, अगर अली के वुजू के पानी में अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है तो मैं भी उसी दर का अदा कर रहा हूँ। और ये बात भी आई कि उस अली ने फरमाया है कि मोमिन के वुजू के कतरों से अल्लाह फरिश्ते बना देता है, तो लिहाजा वुजू के कतरों में कोई तो बरकत है ना, जरूर पड़े बात। बस आखिरी जुमले और ज़म्ते तमाम। फिर फरमाया सुम्मा फतह का नूर फातिमा, रसूल खुदा फरमाते हैं फिर जनाब फातिमा का नूर शगफ्ता हुआ, वखलक़ मिन्हा समावात वल अर्ज़, अल्लाह ने जनाब फातिमा के नूर से तमाम आसमानों और ज़मीन की खिलकत फरमा दी। अब यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ गई है कि रसूल खुदा ने ये जो फरमाया कि ये 7 आसमान और ये ज़मीन जनाब फातिमा के नूर के सदके में खल्क़ हुए, उस नूर से खल्क़ हुए, इनको वजूद मिला फातिमा के नूर से। अब कहना ये चाहता हूँ कि ज़मीन जब से है जब तक रहेगी, जो बरकतें इस ज़मीन से उठाई जा रही हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे इसके ऊपर चलना हो, चाहे घर बनाना हो, जो भी दुनिया का कोई इंसान कोई खैर ले रहा है वो फातिमा का मकरूज है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था या इन्नल्लाह जअल अर्ज़ सिदाक़न लिफ़ातिमा व मन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। अल्लाह के रसूल फरमाया इस जमीन को अल्लाह ने फातिमा का हक महल करार दे दिए, और जो भी इस जमीन पे तुझसे बुग़्ज़ रखते हुए चलेगा वो हराम चलेगा।
سیدی، تو جو علی سے بغض رکھے گا وہ اس زمین پہ حرام چلے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایک اور مقام پہ پوری توجہ چاہوں گا، اگلے پچھلوں کی توجہ چاہوں گا، دائیں بائیں والوں کی توجہ چاہوں گا، فرشتوں کی توجہ چاہوں گا۔ فرشتے ویسے بھی متوجہ ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے رسول، یہ بھی آپ کا فرمان کہ جو علی سے بغض رکھ کے فاطمہ کے حق مہر اس زمین پہ چلے وہ اس کا چلنا حلال نہیں حرام ہے، ایک یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے۔ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر حلالی، اور بغض نہیں رکھے گا مگر حرامی۔ بارہ دیگر سلوات پڑے گا۔ لہذا سلامت رہے، جناب فاطمہ کے نور سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق فرمایا، کیونکہ یہ واسطہ فیض ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ معتبرہ میں یہ جملے ملتے ہیں، بکم رزق البراء، کائنات کو ہر رزق، فقط رزق کھانا پینا نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، امان بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، ہر رزق اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے صدقے میں کائنات کو مل رہا ہے۔ درود پڑھے بار محمد پھر فرمایا، بڑی جلدی ضابطوں کو تمام کرنے والوں، پھر فرمایا ثم فتح نور الحسن وخلق من نور الحسن الشمس والحسن افضل من الشمس۔ رسول خدا فرماتے ہیں پھر اللہ نے امام حسن کے نور سے سورج کو خلق فرمایا، اور حسن سورج سے افضل ہے، کیونکہ جو خیرات دینے والا ہوتا ہے وہ خیرات لینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ شمس خیرات لے رہا ہے، حسن کے دروازے سے خیرات جا رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ اور جو یاد کروں گا، مولا حسن آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کائنات میں جب سے شمس سورج ہے، جب تک یہ سورج رہے گا، کائنات کا جو فرد اس سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے وہ پھل پکنے کی صورت میں ہو، چاہے روشنی کی صورت میں ہو، چونکہ آج دیکھیں کتنے زیادہ بل آ رہے ہیں پاکستان میں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دن بدن بل بڑھتے جا رہے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بلوں سے پریشان ہیں، اگر سورج کا ہوتا تو دن کو بھی ان کو بل دینا پڑتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ امام حسن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ چھت میں رہتے ہیں، غالباً سورج کی طرف ان کا نکلنا کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے جوڑوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، وٹامن D3 کی کمی ہو رہی ہے، لہذا ٹیبلٹ کھانے پڑتے ہیں۔ کیا کہنے امام حسن کی خیرات کے کہ جب سے سورج خلق ہوا جب تک رہے گا، ایسی خیرات بانٹ رہے ہیں کہ جب تک سورج کے نیچے 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں جائیں گے وٹامن D کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ جب کمی پوری نہیں ہوگی تو یہ بندہ بیکار ہو جائے گا، اور بیکار ایسا ہوگا کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ہر وقت تکلیف میں گولیاں کھاتے کھاتے زندگی گزر جائے گی، عذاب آ جائے گا۔ کیا کہنے امام حسن تیری خیرات کا، تو دینا چاہے، اللہ تیرے صدقے میں دینا چاہے تو ہر کائنات کا انسان کو محتاج بنا دیتا ہے تیرے در کا، اور تجھے وہ مقام عطا کیا کہ جب تیرے اوپر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کس کی وقت ہے کہ شام کو عراق بنا دے، جب اس نے کہا نا کہ ہدنہ یہ سیز فائر یہ صلح کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا، امام حسن پہ مجلس میں محفل میں کسی نے اعتراض کر دیا، امام نے کہا لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، حسن اب بھی شام کی ظاہری فتح کو شکست میں بدل سکتا ہے اور عراق کی ظاہری شکست کو فتح میں بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کس کی مجال ہے، من یقدر علی ذلک۔ امام حسن نے روایت کرتے ہیں کہ معراج کرنے آیا امام حسن نے نہ مصلی بچھایا، نہ استخارہ کیا، نہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، تھی طاقت اللہ کی تھی، لیکن مظہر قدرت خدا حسن
انوار میں کیسے ہوئی؟ عالم بشریت کی بات نہیں کر، عالم انوار میں یہ خلقت کیسے ہوئی؟ پھر فرمایا ثم فتح نور الحسین، پھر حسین علیہ السلام کا نور شگافتہ ہوا۔ یہ راوی وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، وما ينطق عن الهوى کا مصداق نبی ہے۔ فخلق من نور الحسین الجنان بحور العین، لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں پروردگار حور العین، حور تین ملے نہ ملے، حور عین ضرور ملے، لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں جس کے مقدر میں حور تین نہ ہو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے حور عین رکھی ہے، لیکن یہ حور عین ملے گی کسے؟ یہ جنتیں ملے گی کسے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے حسین کے نور سے تمام جنتیں بھی خلق کی، حوروں کو بھی خلق کیا، بل حسین افضل من الجنان والحور العین، اور حسین افضل ہیں ان جنتوں سے بھی، اس حور عین سے بھی۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بغل میں بستر اٹھا کے گلی گلی کریا کریا پوچھا پوچھا نمازوں کے گھمنڈ میں ہر بندے کو کہتے ہیں آؤ تمہیں ایسی باتیں بتائیں، تمہیں جنت لے جائیں، جنت لے جائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر تم لوگوں کو جنت بھیجنا چاہتے ہو پہلے اپنے تعلقات بھی حسین سے درست کر لو تاکہ جنت جانے کے قابل ہو جاؤ۔ سردار جنت سے اپنے تعلقات بہتر بناؤ تاکہ جنت جانے کے قابل ہو جاؤ۔ اس لیے تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں اس جماعت کے بڑے لیڈر کا قول آپ نے دیکھا ہوگا جو وائرل ہو چکی ہے وہ ویڈیو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا مالکم تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ علی جو جس کا میں مولا ہوں آقا و سردار، اس کا علی آقا و مولا سردار، یعنی مولا کا معنی آقا و سردار ہے، یہاں دوست پڑوسی یہ معنی نہیں ہے۔ جب اس جماعت کا بڑا یہ کہہ رہے کہ یہاں مولا کا معنی آقا و سردار ہے، جب وہ رائے لینڈ کے اجتماع میں نہیں گھبرایا تو آپ علی والے حیدر کرار کے ماننے والے پھر گھبرا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور سوائے کے گورکا والے نے جس نے کتاب کا نام یہی لکھا کہ بجلیاں ایسی بجلیاں جو جلانے والی بجلیاں، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، اس نے بھی اقرار کیا کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں فرمایا واقفون انہم مسئولون، یہ جو لوگ اپنی نمازوں کے گھمنڈ میں اونچی شلواریں کر کے بھاگے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور ایک آواز قدرت آئے گی، اے میرے فرشتوں ابھی ان کو روکو، یسأل عنہم عن ولایت علی ابن ابی طالب، کے نمازیں تو لے آئے، روزے تو لے آئے، حج تو لے آئے، تبلیغ تو لے آئے، کیا عقیدہ ولایت علی بھی لے کے آئے؟ روایت کہتی ہے ثم ابتلى اللہ الملائکہ بالظلمات، جب ان ہستیوں کا نور خلق ہو گیا تو اللہ نے تمام ملائکہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا، اور وہ امتحان تھا کہ لوڈ شیڈنگ کر ظلمات کا اندھیرے کر دی، یعنی آج کے اس طرح میں بچے نہیں سمجھ جائیں ورنہ انہیں ظلمات کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ تمام فرشتوں کو اللہ نے مبتلا کر دیا اندھیرے میں۔ ابھی تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہم تو تھوڑے سے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں اس چھوٹے سے حسینیے میں، یعنی دنیا کے اعتبار سے تو چھوٹا سا حسینیے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں سارے فرشتے 7 آسمانوں پہ جو تسبیح کر رہے تھے، تقدیس کر رہے تھے، رکوع میں تھے، سجود میں تھے، اللہ کے ذکر میں تھے، وہ سارے فرشتوں کو جب سامنے اندھیرا آیا تو پریشان اور ہوئے، مشکل میں پڑے یا نہیں پڑے، جب مشکل میں پڑے معصوم فرشتے تھے، ڈائریکٹ بھی خدا سے مانگ سکتے تھے، خدا دعا قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے کائنات کو ایک طریقہ سکھایا جو اللہ کو پسند تھا۔ پوری توجہ چاہوں گا فرشتوں نے دعا کیسے مانگی، روایت کہتی ہے مولانا عمار یاسر شاہ، پوری توجہ چاہوں گا، روایت کہتی ہے فرشتوں نے دعا مانگی الہنا بحق هذه الانوار الخمسہ الا ما کشفت عنا، پروردگار تو ہمارا معبود ہے لیکن تجھے واسطہ ان 5 انوار کا ہماری مشکل کشائی فرما۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔
تو زہرا اس ہستی کا نام ہے جو فرشتوں کے لیے بھی مشکل کشا بن گئی. اور یہی اللہ مشکل کشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے. زہرا اور اہل بیت کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے. اچھا، جب یہ مشکل کشائی کی یہی راز ہے، آخری جملے یہی راز ہے، اللہ نے جب فرشتوں کو تعارف کروایا نا چادر کے نیچے جو ہستیاں ہیں، فرشتوں نے جبریل نے پوچھا من طاقت کے ساتھ کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے تعارف اس ہستی سے، مثلا کسی بندے کا اگر تعارف کروانا ہو تو اس ہستی سے کروایا جاتا ہے جو مشہور و معروف. یہ ایک عام روٹین ہے، انسان کی عام زندگی میں یہ چیز پیش آتی ہے. کسی کا بھی تعارف کروانا سامنے والے کو اس بندے کے لیے فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ، جس جو مشہور ہو اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جاتا ہے. تو خدا نے ان پیغمبر پاک میں تعارف کروایا فاطمہ کے ذریعے سے. وہ فاطمہ کو ابوہا و بالہا و بنوہا. راز یہ تھا، اگرچہ افضل رسول خدا ہے لیکن راز یہ تھا چونکہ ملائکہ کی مشکل کشائی ہوئی تھی فاطمہ کے نور کے صدقے میں، اس وجہ سے زیادہ معروف تھی فاطمہ ملائکہ کی بارگاہ میں. اس لیے اللہ نے تعارف ہی فاطمہ سے کروایا کہ یہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے. لہذا جب مشکل کشائی کے لیے دعا کی فرشتوں نے اللہ سے، تو اللہ نے کیا کیا؟ بڑی توجہ. بدر صاحب اہل بیت بدر صفات خدا ہیں یا نہیں ہے؟ اگر آپ مظہر ہیں تو اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنے علم کو آپ کی ذات میں ظاہر کیا ہے، اس لیے آپ مظہر ہیں. اور کائنات کی ہر مخلوق مظہر صفات خدا. خدا کا جسم تو نہیں کہ سامنے آئے، خدا گھبرا تو نہیں گئے. خدا کی قدرت، خدا کا علم تمام مخلوقات میں جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا خدا کی قدرت کا مظہر. جیسے اس گلوب میں اگر 1 واٹ کی گنجائش ہے، آپ 10 واٹ بھیجیں گے، یہ پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا؟ اسی طرح جس میں جتنا ظرف ہے اتنا خدا کی قدرت اور علم اور عرفان ظاہر. اور عرفان شاہ کا عرفانی بات آپ کر رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ محمد و آل محمد مظہر صفات خدا ہے، چونکہ کائنات میں سب سے بڑا ظرف محمد و آل محمد کا تھا، اسی وجہ سے سب سے اعلیٰ و عرفہ مظہر خدا بن گیا. تو جب بیوی کے ذریعے سے ملائکہ کی مشکل کشائی ہوئی، دعا کی انہوں نے، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے میرے فرشتوں، جناب زہرا کے نور سے اخذوا من نور فاطمہ الزہرا قندیلا وعلقوہ علی العرش، کہ جناب فاطمہ کے پورے نور سے نہیں، تھوڑے سے حصے کو لے جاؤ اور عرش پہ جا کے لٹکا دو. پوری توجہ چاہوں گا انشاءاللہ فرشتوں کو عرش والا مزاج بنا کے انشاءاللہ لطف آئے گا، معراج ہوگی اور عرش پہ جا کے لٹکا دو. روایت کہتی ہے جب فرشتوں نے فاطمہ کے نور میں سے تھوڑا سا حصہ لیا اور عرش پہ جا کے لٹکایا، ظہرت السماوات السبع والارضین سب. فقط فرشتوں کے لیے جو پریشانی تھی وہ حل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے فاطمہ کے نور کے تھوڑے سے حصے سے 7 آسمانوں کو بھی جگمگا دیا، زمینوں کو بھی جگمگا. فسبحت الملائکہ وقدست. آخری جملے، ملائکہ نے جب دیکھا نا کہ ہماری پریشانی دور ہو گئی، تسبیح خدا کرنے لگے، سبحان اللہ قدوس و سبوح، اللہ کی تقدیس و تسبیح کرنے لگے. مل کے کہہ رہے سبحان اللہ. اور اہل سنت بھائیوں کی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جب وہ اچھی بات سنے تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور سبحان اللہ جو بندہ کہتا ہے نا، جنت میں اس کے درخت بھی لگتے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ سوچ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال میں روایت لکھی ہے کہ جو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، خدا اتنے اس کے درخت جنت میں لگاتا چلا جاتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا ہمارے تو پھر جنت میں ایک پورے باغات بڑے درخت لگ گئے ہیں. فرمایا ایاکم ان تحرقوها بالمعاصی، خبردار رہنا گناہوں سے ان درختوں کو جلا نہ دینا. آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے سلامت رہیں،
لہذا فرشتوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ کے نور کی اتنی عظمت ہے کہ 7 آسمان بھی جگمگا اٹھے اور زمینیں بھی جگمگا اٹھی، تو فوراً کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ جو کہتا ہے وہ ملائکہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور زہرا کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اور جب یہ اقرار فرشتوں نے کر لیا عظمت زہرا کا اور سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا جو ایمان میں جوش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آخر جملے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کہا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، حالانکہ کائنات اللہ کی قسمیں اٹھاتی ہے اور اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ جعلنا ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لفاطمہ وبالہا وبنیہا ومحبیہا الی یوم القیامہ۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے فرشتوں، یہ جو تم نے تسبیح و تقدیس کی اسے ضائع نہیں کروں گا، اس کا ثواب روز قیامت تک فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے شوہر کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کے لیے، فاطمہ کے حکمرانوں کے لیے ہو۔ سلامت رہے، بہت اچھا سنا۔ عزت خدا نے دی، مسائل امت نے دی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹس آف کر لیں تاکہ وہ شرم محسوس نہ کرے، علی کے جواب میں اس بیوی کو بھروسہ دیں کہ جس بیوی کو علی کے سامنے ایسے تماچے لگے کہ علی جیسا امام بھی دفاع نہ کر سکا، وصیت رسول کو واسطاری تھی۔ میں کہتا ہوں اے سکینہ، اگر تیری دادی کو تماچے نہ لگتے تجھے بھی کربلا میں تماچے۔ اے سکینہ تو مظلومہ ہے، لیکن تیری مظلومیت میں اور زہرا کی مظلومیت میں ایک فرق ہے۔ جب تک تیرا بابا زندہ تھا تجھے کسی نے تماچا نہیں مارا، اجرکم اللہ، لیکن زہرا کائنات کی وہ مظلومہ ہے، علی بھی موجود ہے، زہرا کو تماچے بھی لگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس نے لکھا، کسی کو خط لکھا تھا، اس نے کہا، اس خط میں بڑا دوران لکھا ہے کہ جب بی بی کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی میں آواز سن رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب یہ گھر میں داخل ہوئے نا تو بی بی نے، اجرکم اللہ، بی بی نے جب گھر میں داخل ہوئے، حالانکہ محسن شہید ہو چکا، پسلیاں ٹوٹ چکی، روایت کہتی ہے فقصت جنبہا، ہم تو سنتے ہیں کہ ایک پسلی ٹوٹی تھی، علماء نے لکھا ہے پورا پہلو زخمی ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ محسن کے ساکت ہونے کے بعد زہرا کو جب ہوش آیا، نہیں پوچھا، نہیں کہا میرا محسن مارا گیا، نہیں کہا میرا پہلو زخمی ہو گیا، بس ایک سوال کیا کہ علی کو کہاں لے گئے؟ اجرکم اللہ۔ جب جواب ملا نا، جب جواب ملا کہ گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، کچھ نہیں سمجھا زہرا کو۔ عزادارو گھر سے باہر نہ آنے والی زہرا باہر آئی اور علی کا پہلو پکڑ کے ایک جملہ کہا، خلو عن ابن عمی، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو۔ عزادارو لوگوں نے نہیں چھوڑا علی کو۔ بی بی نے کہا کہ میں سر پہ بابا کی قمیص رکھوں گی اور